الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال النبي صلى الله عليه وسلم تحفظ المؤمن الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما نافعا عملا صالحا رزقا واسعا طيبا حلالا مباركا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على قلب محمد في القلوب اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل على روضة محمد في الرياض اللهم صل على عبادات محمد خیالات محمد ریاضات محمد اللهم صل على ایمان محمد ایقان محمد وجدان محمد اعلان محمد بیان محمد اللهم صل على عینین محمد رجلین محمد اذنین محمد شفتین محمد اللهم صل على يمين محمد يسار محمد اللهم صل على فوق محمد تحت محمد اللهم صل على إمام الأنبياء محمد إمام المرسلين محمد إمام المبلغين محمد إمام المجاهدين محمد إمام المتقين محمد إمام القبلتين محمد إمام الحرمين محمد اللهم صل على رحمة للعالمين محمد محبوب رب العالمين محمد اللهم صل على
تعالی شمس الضحى محمد بدر الدجى محمد اللهم صل على خلق محمد اخلاق محمد اجمل محمد جمال محمد یا ربی صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ اجڑ گئے وہ باغ جن کے لاکھوں مالی تھے، سکندر جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ جاگنا ہے تو جاگ لو افلاک کے سایہ تلے، حشر تک پھر سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو بینا کر دیا، آنکھوں کو روشن کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔ جس چمن میں جا کے آقا عربی زلفاں کھولیاں، لے چلی باد صبا خوشبو کی بر بر کے جولیاں۔ جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی، جو ہر دم پیش نظر ہے وہ عقیدت ہے محمد کی۔ جو مدینے سے آتی ہے اتنا پوچھ لیتا ہوں، صبا جلدی بتا کیسی طبیعت ہے محمد کی۔ گناہ گارو نہ گھبراؤ، سیاہ کارو نہ شرماؤ، سنو آواز کانوں سے جو آتی ہے مدینے سے۔ گناہ گاروں کو جنت کے دروازوں پہ کھڑے دربان روکیں گے، حکم ہوگا آنے دو یہ امت ہے محمد کی۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، گلے میں ڈال لو توقع محمد کی غلامی کا۔ سارے بھائی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، یہ سال ثواب کی مجلس اور محفل ہے۔ ہمارے بزرگ اس دنیا سے انتقال کر کے اگلی دنیا میں پہنچ گئے ہیں۔ دارالعمل سے دارالجزا کی طرف جا چکے ہیں۔ ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بزرگوں کی قبر کو جنت کا باغ بنائیں۔ ہم میں جتنے موجود ہیں، ہمارے خاندان کے چھوٹے بڑے مرد عورتیں جتنے دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، آخرت کی منزلوں کو آسان بنائے، اور وعظ و نصیحت کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اس بات کو یاد کر لیں
کہ جیسے وہ چلے گئے ہیں ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ ہمارا عمل یہ بتلاتا ہے، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ یہ بتا رہا ہے کہ شاید ہم یہ زبان سے یا گلے کے اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ اگر یہ زبان سے کہا ہوا لفظ دل کی گہرائیوں میں اترا ہوتا تو میرے دوست، میری زندگی کا ہر لمحہ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ کی سنت کے مطابق ہوتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، میرا رب یہ بھی اعلان کر سکتا تھا کہ تم سب کو موت نے آنا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ سب نے موت کے منہ میں جانا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ انسانوں توجہ سے سنو، تم سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میں اور آپ مختلف چیزوں کو چکھتے ہیں، کسی کو کچھ اچھا لگتا ہے، کسی کو کوئی ذائقہ اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح موت کا بھی ایک ذائقہ ہے، ہر ایک نے چکھنا ہے۔ اور یاد رکھیں، کافر کی موت اس کا ذائقہ اور ہے، مسلمان کی موت اس کا ذائقہ اور ہے، پھر اہل ایمان میں نیکوکار لوگوں کی موت کا ذائقہ اور ہے، گناہ گاروں کی موت کا ذائقہ اور ہے۔ اب میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں موت خیریت سے آئے، موت اچھی آئے، موت کے وقت ہمیں کوئی پریشانی نہ آئے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے۔ یاد رکھنا، ایک ظاہری کیفیت ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں جو دنیا سے جا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، تکلیف میں ہے، دنیا سے جا رہا ہے، پریشان ہے۔ میرے بھائی، یہ ظاہری حالت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایک کافر دنیا سے جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک نیک آدمی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اس کے جسم میں تکلیف ہے، چیخیں مار رہا ہوتا ہے، دیکھنے والا فیصلہ یہ کرے گا وہ آرام سے چلا گیا، یہ پریشانی میں جا رہا ہے۔ نہیں میرے دوست، کافر کی موت تکلیف میں ہوتی ہے، مومن کی موت تکلیف سے باہر ہوتی ہے۔ مومن کو جب موت آتی ہے تو اس کو بڑے آرام، سکون اور سہولت کے ساتھ موت آتی ہے۔ پھر آپ کہیں گے ہم نے تو سنا، ہم نے تو پڑھا، جب موت آتی ہے موت کی سختی بڑی ہے۔ آپ کہتے ہیں مومن کی موت بڑی آرام سے آتی ہے۔ میں عرض کروں، کافر کے مقابلے میں مسلمان کی موت بڑے آرام کے ساتھ آتی ہے، بڑے سکون کے ساتھ آتی ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں موت کے وقت میں مجھے سہولت ملے، میں چاہتا ہوں موت کے وقت مجھے آسانی ملے، میں چاہتا ہوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب موت کا تذکرہ ہوتا، میرے آقا دعا فرماتے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی غمرات الموت۔ پروردگار، موت کی سختی میں میری مدد فرما، موت کی سختیوں میں اللہ میری مدد فرما۔ جب کائنات کے عظیم پیغمبر، آخری پیغمبر اپنے لیے یہ دعائیں کر رہے ہیں تو مجھے دعا کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو ضرورت نہیں، ضرورت ہے اللہ سے مانگو، ہر وقت مانگو۔ اللہ آسانی والی موت، اللہ پروردگار عافیت والی موت، پروردگار خیریت والی موت ہمیں عطا فرما۔ آپ کہیں گے آپ تو کہنے خیریت والی موت، ایک وہ بھی مانگتا ہے، وہ کہتا ہے شہادت والی موت دے دے۔ اللہ شہادت
شہادت کی موت دے دے۔ ہاں شہادت کی موت خیریت والی موت ہے۔ کیوں؟ اگر خیریت والی موت شہادت کی نہ ہوتی، میرے پیغمبر کبھی شہادت کی تمنا نہ کرتے، آرزو نہ کرتے۔ احادیث کی تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس مطہر مبارک زبان سے یہ جملہ نکلا، لوددت ود، یہ عربی کا لفظ ہے۔ ود کہتے ہیں کسی چیز کو دل سے چاہنا، کہ دل سے محبت کرنا، دل سے اس کی خواہش کرنا۔ آقا فرماتے ہیں لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، اللہ میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، ثم احیا، پھر مجھے زندگی دی جائے، ثم اقتل، پھر مجھے شہادت کی موت ملے، ثم احیا، پروردگار چاہتا یہ ہوں پھر مجھے زندگی ملے، ثم اقتل، پھر مجھے شہادت کی موت ہو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عافیت والی موت، شہادت کی موت میں تو بظاہر عافیت نظر نہیں آتی۔ یاد رکھنا، میں دیکھ رہا ہوں جو شہید ہو رہا ہے اس کا جسم کاٹ دیا گیا، میں دیکھ رہا ہوں جو شہید ہو رہا ہے وہ تڑپ رہا ہے، مچر رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شہید جب شہید ہوتا ہے تم دیکھتے ہو تکلیف ہو رہی ہے، آقا فرماتے ہیں اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی، اس لیے پتہ نہیں چلتا۔ واقعات سنے ہوئے ہیں آپ نے، یوسف علیہ السلام، ہاں زلیخا کو سہیلیوں نے تانا دیا، غلام کو دل دے دیا، اس نے کہا ایسا تو نہیں ہے، میں ان کو سمجھاؤں گی، ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اس نے کہا دعوت کرتی ہوں، دعوت کر دی، دسترخوان لگا دیا، پھل رکھ دیے گئے، چھریاں رکھ دی گئی، ہر آنے والی مہمان نے چھری اٹھائی، پھل اٹھایا، کاٹ رہی ہے، کھا رہی ہے۔ ادھر اس نے کہا یوسف اس کمرے سے نکلو، ہاں چلتے ہوئے اس کمرے میں چلے جاؤ۔ یوسف اس کمرے سے نکلتے ہیں، چلتے ہوئے اس کمرے میں جا رہے ہیں، یہ پھلوں کو کاٹ بھی رہی ہیں، یوسف کو دیکھ بھی رہی ہیں۔ یوسف اتنے حسین، اتنے خوبصورت، اتنے باجمال کہ یوسف کو دیکھتے ہوئے یوسف کے حسن میں، یوسف کے جمال میں اتنی مستغرق ہو گئی کہ پھل کٹ گئے، انگلیاں کٹ گئیں، انگلیاں کٹ کے زمین پہ گر گئیں۔ یہ یوسف کو دیکھ رہی ہیں، ان کو یہ انگلیاں کٹنے کی تکلیف محسوس ہی نہیں ہو رہی۔ میرے معزز سامعین، شہید جب شہید ہوتا ہے اس کو یوسف نظر نہیں آتے، کسی اور کا حسن نظر نہیں آتا۔ شہید جب شہید ہوتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں تڑپ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں مچر رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں تکلیف میں ہے، لیکن میرے بھائی جب وہ شہید ہو رہا ہوتا ہے اللہ ساتوں آسمان کے پردے ہٹا دیتے ہیں، خود سامنے آ کے اللہ اپنا دیدار نصیب فرما دیتے ہیں۔ اب اس پر یہ تو شہید کا اعزاز ہے، اب میں مومن کی بات کرنے لگا ہوں، مومن کی بات، ایمان والے بندے کی بات، کہ ایمان والے بندے کو موت آتی ہے، میں دیکھ رہا ہوں وہ چیخے مارا ہے، میں دیکھ رہا ہوں وہ پریشان ہے، میں تو سمجھ رہا ہوں میری عقل یہ کہتی ہے، لیکن میں عقل کا کیا کروں؟ میں اپنی عقل کے پیچھے جاؤں، اپنی آنکھوں کے پیچھے جاؤں، جب میں رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ کی بات کو مانوں؟ مجھے تو حکم یہی ہے، عقل کہتی ہے کہتی رہے۔ ابھی سورج نکل آیا، فرض کرو سورج سامنے ہے، آنکھ دیکھ بھی رہی ہے، اگر ساری دنیا کہتی ہے سورج نکلا ہوا ہے، میرے پیغمبر فرما دیں سورج نہیں نکلا ہوا، میں کہوں گا ساری کائنات غلط ہے، میری آنکھ غلط ہے، میرا دماغ غلط ہے۔ صحیح بات وہ ہے جو مدینے میں آقا نے فرما دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عام مومن کو جب موت آتی ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ حدیث، یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جو مومن ایمان والا بندہ اللہ کی ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات کی محبت رکھتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالی بھی ایمان والے بندے سے ملاقات کی محبت رکھتے ہیں، اور اللہ سے ملاقات موت کے بعد ہوتی ہے، موت سے پہلے نہیں ہوتی، موت کے بعد ہوتی ہے، موت سے پہلے۔ توجہ سے، اللہ سے ملاقات موت کے بعد ہوگی، موت سے پہلے نہیں ہوگی۔ تو پھر امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا جو میں نے آپ نے کرنا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو موت کے بعد اللہ سے ملاقات ہے، تو موت کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، میں بھی نہیں کرتا، آپ بھی نہیں کرتے، کوئی بھی نہیں کرتا، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی مومن اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا تو اللہ بھی ملاقات کو پسند نہیں کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمایا عائشہ، بات یہ نہیں ہے جو آپ سمجھی، بات یہ ہے جب ایمان والے بندے کو موت کا وقت آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت کا لباس، جنت کی خوشبوئیں دے کے ایمان والے بندے کے پاس فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ فرشتے جب پہنچتے ہیں وہاں جنتی لباس مومن دیکھتا ہے، جنت کی خوشبو ایمان والے کو جب پہنچتی ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے اب میں دنیا میں نہ رہوں، جلدی سے جلدی میں اپنے رب کے پاس پہنچ جاؤں، ہاں بہت جلد میں اپنے اللہ سے ملاقات کر لوں۔ مومن یہ چاہتا ہے، مومن یہ چاہتا ہے۔ ایک اگلا جملہ جو میرے آپ کے لیے ہے، میرے بھائی، جب موت کے وقت مومن جنت کی نعمت دیکھتا ہے، جنت کی خوشبو دیکھتا ہے، تو وہ چاہتا یہ ہے کہ اس دنیا سے چلا جاؤں، جلدی سے جلدی آخرت میں پہنچ جاؤں۔ سمجھنے کے لیے اگر کوئی 80 سال کا بزرگ ہے، کوئی 60 سال کا بزرگ ہے، کوئی 30-40 سال کا جوان ہے، کوئی 15-10 سال کا بچہ یہاں پر بیٹھا ہے، ہر ایک اس مرحلے سے گزر کے آیا ہے، ہر آدمی اس پچھلے جہان سے ہو کے آیا ہے۔ ہم اس سے پہلے عالم ارواح میں تھے، عالم ارواح میں صلب پدر میں آئے، اس کے بعد شکم مادر میں آئے۔ کوئی کہے میں نہیں آیا، نہیں، ہر ایک شکم مادر سے گزر کے آیا ہے۔ بڑی توجہ سے یہ بات، ماں کے پیٹ سے ہر کوئی گزر کے اس دنیا کے اندر آیا ہے۔ اب ماں کے پیٹ میں مجھے آپ کو جو خوراک ملی تھی، مجھے آپ کو جو غذا ملی تھی، اگر میں آپ اس کا تصور کریں تو پھر متلی آتی ہے، کیا آنے کو ہوتی ہے، الٹی آتی ہے، گندا خون پیتا رہا میں، گندا خون میری غذا رہا۔ میرے معزز سامعین بڑی توجہ سے، جب ہم اس کو سوچتے ہیں ہمیں اس سے نفرت ہوتی ہے۔ اس جہان میں آئے، ہمیں کھانے کی مختلف چیزیں ملی، استعمال کی مختلف چیزیں ملی، استعمال کر کے کھانے کھا کر کے جب ہمیں موت کا وقت آئے گا، آخرت کی نعمتیں سامنے آ جائیں گی، جنتی لباس آ گیا، جنتی کھانا آ گیا، جنتی خوشبو ہمارے سامنے آ گئی، پھر میری آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ جانے والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ شرط ایمان ہے، شرط ایمان ہے جو الحمدللہ اللہ نے مجھے آپ کو عطا فرما دیا۔ سب کہہ دو الحمدللہ۔ ایمان 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 والے بندے کو جب جنت کی نعمتیں سامنے دکھا دی جاتی ہیں، اس کو اس دنیا کی نعمتیں، اس دنیا کے کھانے، اس دنیا کی فراوانیاں ایسے ہی محسوس ہوتی ہیں جیسے اس دنیا میں رہتے ہوئے مجھے آپ کو شکم مادر میں ملنے والی غذا محسوس ہوتی ہے۔ وہ تو سمجھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے دل کی تمنا اور آرزو یہ ہوتی ہے، ہائے کاش کون سا وقت ہو میری روح نکلے، میں اس جہان سے اگلے جہان منتقل ہو جاؤں، یہ بدبودار چیزیں چھوڑ دوں، ان کو چھوڑ کر کے میں خوشبودار چیزوں کو حاصل کر لوں۔ لیکن یقین کون کرے، مانے کون ان باتوں کو؟
ماننے کا وہ جو ایسی مجلس میں آئے گا جہاں یہ بات ہوتی ہے۔ ہم نے تو دنیا ہی دیکھی نا، دنیا کی چیزیں ہی دیکھی، ہم نے کہا سب کچھ یہی ہے۔ نہیں بھائی نہیں، سب کچھ یہ نہیں ہے۔ اگر سب کچھ یہ ہوتا تو اللہ وجہ کائنات اپنے حبیب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ کو اس دھرتی پہ رکھتے، نہیں رکھا۔ معلومات جہاں گئے ہیں وہ جگہ بڑی اعلیٰ ہے، بڑی عظمت والی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، مومن کو جب موت آتی ہے، مومن کو جب موت آتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کافر نے بھی ذائقہ چکھا، بدکار نے بھی چکھا، نیکوکار نے بھی چکھا، لیکن میں کسی بدکار یا نیکوکار کی بات نہیں کر رہا، میں تو یہ بتا رہا ہوں مومن جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جنت کی نعمتیں سامنے دیکھ کر کے اب میں اپنی عقل کا کیا کہوں؟ میں تو احادیث کا طالب علم ہوں، قرآن کی تفسیر کا طالب علم ہوں، میں تفسیر پڑھتا ہوں تو تفسیر مجھے بتلاتی ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت میں۔ انسان ساری زندگی مشقتیں برداشت کرتا ہے۔ عالم ارواح میں تھا تو مشقت میں تھا، ہاں ماں کے پیٹ میں آیا مشقت میں تھا، شکم مادر سے باہر آیا مشقت میں تھا، بچپن ہے مشقت میں ہے، دانت نکل رہے ہیں مشقت کی زندگی ہے، ماں باپ نے بڑا ہو کے مکتب مدرسے سکول بھیج دیا مشقت کی زندگی ہے، لڑکپن آیا مشقت کی زندگی ہے، شادی ہو گئی مشقت کی زندگی ہے، بڑھاپا آ گیا مشقت پہ مشقت یہ برداشت کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے۔ موت آ گئی مشقت ہے، قبر آ گئی مشقت ہے، حشر ہے مشقت ہے، میدان حشر کے بعد پل صراط ہے مشقت ہے، یہ مشقت در مشقت اللہ فرماتے ہیں مشقتیں برداشت کرتے 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 جب یہ میرے پاس آنے لگتا ہے تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ حکم ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دو، میں اپنے ایک ایک لفظ حرف کا ذمہ دار ہوں، میں قرآن و سنت احادیث کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا مومن بندہ آ رہا ہے، جنت کے دروازے کھول دو۔ جب جنت سامنے دیکھتا ہے، نعمتیں سامنے دیکھتا ہے تو عرض کرتا ہے ہاں اللہ اللہ دنیا کی زندگی مجھے اچھی نہیں لگتی، اللہ تیری ملاقات مجھے اچھی لگتی ہے۔ میرے آقا فرماتے مومن جب یہ کہتا ہے مجھے رب کی ملاقات اچھی لگتی ہے، میں رب کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں، اللہ فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں فرشتوں آ جاؤ، آج میں اپنے بندے سے ملاقات کرنا پسند کر رہا ہوں۔ بھائی وقت چونکہ بہت مختصر ہے، میں نے 2-3 ضروری باتیں کر دی۔ اب ہمارا تو ایمان ہے یہ، اور آپ کا بھی یہی ایمان ہے کہ مرنے کے بعد موت کے وقت سے ہی، ٹھیک ہے موت کی سختی ہے جس کا بتا دیا گیا، لیکن جب اللہ کی نعمتیں مجھے آپ کو ملیں گی تو یہ ساری مشقتیں پریشانیاں ہم ایک ہی دم اچانک ساری بھول جائیں گے، ایسا ہوگا جیسے کبھی ہم پہ کوئی مشقت آئی ہی نہیں۔ دوسری بات کہ ایمان والا بندہ جب بیمار ہوتا ہے، ایمان والے بندے کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کسی کی بیماری طویل ہو گئی، کسی کی پریشانی طویل ہو گئی تو بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ بات آنا شروع ہو جاتی ہے کہ کہیں اللہ اس پر ناراض تو نہیں ہے، کہیں اللہ اس پہ ناراض تو نہیں۔ بس ایک ہی جملہ ذہن میں رکھنا، بات لمبی ہے، کہ پریشانی، بیماری، دکھ، تکلیف اگر کسی کو ہیں تو یہ مردودیت کی علامت نہیں۔ اگر کوئی ساری زندگی بیمار نہیں ہوا، اس کو ایک لمحے کے لیے کوئی تکلیف نہیں آئی، سر میں درد بھی نہیں ہوا، تو یہ مقبولیت کی علامت نہیں ہے۔ یہ سوچ کافروں کی سوچ تھی۔ جس وقت قرآن آقا دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتر رہا تھا، ان کی یہ سوچ تھی
کہ اگر دنیا کے اندر فراوانی ہے سمجھ لو رب راضی ہے، دنیا میں تکلیف ہے سمجھ لو رب ناراض ہے۔ ایسا کوئی قانون شریعت میں موجود نہیں ہے۔ ہاں اس کے برعکس تو مجھے آپ کو ملے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایمان والے بندے کو جنت میں ایک اعلیٰ درجہ عطا فرمانا چاہتے ہیں، اعلیٰ مقام پہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ اللہ دیکھتے ہیں میرے بندے کے اعمال اتنے نہیں کہ اس کو اس درجے پہ لے جایا جائے، اور اللہ کو تو علم ہے آئندہ زندگی میں بھی ایسے اعمال نہیں کر سکے گا کہ اس درجے کا یہ حقدار بنے۔ اللہ بیمار کر کے، اللہ پریشان کر کے اس بندے کو، اپنے ایمان والے بندے کو بیمار کر کے اللہ وہ درجہ عطا فرماتے ہیں۔ تکلیف دے کے، دکھ دے کے، پریشانیاں دے کے اللہ اپنے ایمان والے بندے کو اس درجے تک پہنچا دیتے ہیں جس درجہ، جو جنت کا درجہ اللہ نے اس کے لیے متعین مقرر کیا ہوا ہوتا ہے۔ اور ایک کافر جس کو تکلیف نہیں آتی، حدیث مبارکہ میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کو تکلیف کیوں نہیں آتی، اس کو بیماریاں کیوں نہیں آتی، اس کو پریشانیاں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے نہیں آتی، اللہ دکھ نہیں دیتے، اللہ پریشانیاں نہیں دیتے۔ دکھ آنا ہوتا ہے، اللہ دکھ ہٹا کے اللہ اس کو فراوانیاں، اس کو سکون دیتے ہیں۔ بیماریاں ختم کر کے اللہ صحت دے دیتے ہیں۔ اللہ اس کو صحت کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا میں اس نے کوئی نیک کام کیا ہوتا ہے، ہمدردی کا کام، محبت کا کام، خیر خواہی کا کام، فلاحی کام، کوئی نیکی کا کام کیا ہوتا ہے، کیونکہ آخرت میں اس کو کچھ ملنا نہیں ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ اس کی نیکی کا عوض اسی دنیا میں اس کو عطا فرما دیتے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ مومن بیمار ہو، مومن پریشان ہو، مومن کسی دکھ اور تکلیف میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں اعلیٰ مقام، اعلیٰ درجہ اس کو دینا چاہتے ہیں، عمل اس قابل نہیں ہے۔ اللہ بیمار کر کے محمد کا رب اس کو اس درجے پہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی مکمل ہو گئی بھائی۔ اب بیماری کسی کو آئے اور لمبی بیماری ہو جائے، کوئی پریشانیوں میں ہو تو یہ مت سمجھنا اچھا کوئی غریب ہو، غریب بھی تو بندے ہوتے ہیں نا، تو یہ سمجھنا کہ شاید اللہ اس سے ناراض ہے۔ یہ کافروں کی سوچ تھی کہ اگر اللہ ان سے راضی ہوتا تو اللہ ان کو دیتا کیوں؟ دنیا کے اندر جس سے تعلق، محبت، پیار ہوتا ہے اسی کو دیا جاتا ہے، دشمن کو کوئی نہیں دیتا۔ میرے بھائی اللہ کو بندوں پہ قیاس نہ کرو، اللہ ہے، مخلوق ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا عبادت میری، خدمت والدین کی، عبادت میری، خدمت والدین زندہ ہیں، خدمت محبت کر لو، دنیا سے چلے گئے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ ان کے لیے دعا کرو، سارے کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ بات بھی مکمل ہو گئی۔ ایصال ثواب کی بات عرض کر دیتا ہوں، میں ابھی سورہ اخلاص پڑھتا ہوں 3 مرتبہ تو مجھے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، مجھے ایک قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک قرآن کا ثواب مجھے ہو گیا، اب میں نے اس قرآن کا ثواب کسی ایک کو پہنچایا، اس کو بھی پورا مل جائے گا، مجھے بھی اللہ پورا دے دے گا۔ میں نے 10 کو پہنچا دیا، 10 کو بھی ہر ایک کو پورا قرآن، مجھے بھی پورا قرآن۔ میں نے 1,00,000 کو پہنچا دیا، 1,00,000 کو بھی پورے قرآن کا ثواب، مجھے بھی پورے قرآن کا ثواب۔ میں نے 1 کروڑ کو پہنچا دیا، کروڑ کو میں سے ہر ایک کو پورے قرآن کا ثواب، میرا اپنا ثواب میرے پاس محفوظ ہے۔ تو میرے بھائی ایصال ثواب کے لیے میں اپنی بات نہیں عرض کر رہا، میں فقہا کی بات، علماء کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں میں نے عرض کیا تھا میں اپنے ایک لفظ، ایک حرف کا ذمہ دار ہوں۔ ہاں پھر میں نے جب ایصال ثواب کیا، جتنا بھی کیا
جتنا زیادہ کروں گا، میں کہتا ہوں آدم سے لے کر آج تک جتنے اہل ایمان آئے سب کو اللہ اس قرآن کا ثواب پہنچا دے۔ ہاں آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے اہل ایمان آئے سب کو اس قرآن کا ثواب پہنچا دے۔ ہر آدمی کو، ہر فرد کو پورے قرآن کا ثواب محمد کا رب ان کو بھی عطا کرے گا، میرا قرآن کا ثواب میرے پاس بھی محفوظ رہے گا۔ اب کنجوسی بخل کرنے کی اب ضرورت کیا ہے؟ میں نے اپنے پاس سے دینا ہے، آپ نے اپنے پاس سے دینا ہے؟ نہیں، اللہ نے اپنے خزانوں سے دینا ہے، اور میرے رب کے خزانے کوئی محدود نہیں ہے۔ میرے پاس مال ہے محدود، آپ کے پاس مال ہے محدود، بڑے سے بڑا مالدار دنیا کا آ جائے پھر بھی مال محدود ہے، اس کی ابتدا ہے، اس کی انتہا ہے۔ میرے رب کے جو خزانے ہیں لامحدود ہیں، ان کی نہ ابتدا ہے، ان کی نہ انتہا ہے۔ اس لیے اصالِ ثواب کرتے ہوئے ہاں مخصوص نہیں، اس کو پہنچا، اللہ میرے آقا کی ساری امت کو پہنچا دے، اللہ میرے آقا کی ساری امت کو پہنچا دے۔ پہنچانا میرا آپ کا کام ہے، ہاں کہنا میرا آپ کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دیتے۔ میں نے شروع میں کہا بھائی درود پاک پڑھو، آپ سب نے پڑھا نا، محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شیخ الحدیث نے ایک واقعہ لکھا، میں واقعہ نہیں سناتا، صرف اتنی بات عرض کر دیتا ہوں۔ اس واقعے میں یہ ہے کہ ایک آدمی قبرستان سے گزرا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے قبرستان والوں کو ثواب پہنچا دیا، جس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، ثواب پہنچا دیا۔ ایصال کا معنی پہنچانا، ثواب پہنچا دیا قبرستان والوں کو۔ قبرستان میں ایک نوجوان لڑکی دفن تھی، رات کو ملی کسی کو، تو اس کو اس کی والدہ نے پہلے بتایا تھا کہ آپ کی بیٹی تو جہنم میں جل رہی ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی خواب میں ملی، وہ جنت کے بالا خانوں پہ سیر کر رہی ہے۔ پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں فلاں کی بیٹی ہوں۔ اس نے کہا تیری اماں نے تو یہ کہا تھا کہ میری بیٹی کو عذاب ہو رہا ہے، اور تو جنت کے بالا خانوں پہ سیر و تفریح کر رہی ہے، معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اماں نے کہا تھا وہ بھی ٹھیک تھا، جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس نے یہ کیا معاملہ؟ ماں نے کہا تھا جہنم میں جا رہی ہے، آپ تو جنت کی سیر کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ہمارے قبرستان سے ایک اللہ کا نیک آدمی گزرا، اس نے ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھ کے قبرستان والوں کو ثواب پہنچایا۔ ایک درود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قبرستان میں 70,000 مردوں کو عذاب ہو رہا، جہنم میں جل رہے تھے، ایک درود کی برکت سے اللہ نے 70,000 مردوں کی قبروں کو جہنم کے گڑھے کو تبدیل کر کے جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ اس لیے کنجوسی نہیں، بخل نہیں، ایصال ثواب سب کے لیے کرو، سبھی کے لیے کرو، تو اور یقین کے ساتھ کرو۔ میں جو کہہ رہا ہوں، میں اپنے رب سے جو التجا کر رہا ہوں، جب مجھے کرتے ہوئے یقین نہیں ہوگا تو پھر پتہ نہیں آگے معاملہ کیا۔ میں یقین کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہوں، میں یقین کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، ذکر و اذکار کر کے میں ایصال ثواب کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب ضرور ان تک پہنچائے گا، ان کو اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ بھائی، زندگی میں نمازیں رہ جاتی ہیں، قضا کر دو، نمازیں رہ جاتی ہیں، قضا کر دو۔ اگر کوئی بھائی، کوئی دوست نمازیں قضا نہ کر سکا، لکھ کے دے جائے میری اتنی نمازیں رہ گئی۔ اگر کوئی لکھ کر بھی نہیں دے سکا، ورثہ موجود ہیں، صدقہ خیرات ہم کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ اپنے بزرگ، اپنی اماں، اپنے باپ، اپنے بھائی، عزیز و اقارب جو بھی گیا ہے، اس کی زندگی کا حساب لگایا جائے۔ اس کی زندگی میں کتنی نمازیں رہ گئی ہیں، زندگی میں کتنے روزے رہ گئے ہیں۔ زندگی کی نمازوں اور روزوں کا آپ فدیہ ادا کر دو۔ میں کہوں اعتماد نہ کرنا، کوئی اور کہے سوچ لینا۔ جب میں کہوں فقہا، جب میں کہتا ہوں علماء، اس سے مراد صحابہ، تابعین،
तबा ताबीन, इमाम बुखारी मुराद होते हैं, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, इमाम निसाई मुराद होते हैं। उलमा फुकहा ने यह मसला लिखा है कि अगर कोई वसीयत भी ना कर सका, बाद वालों ने उसकी नमाजों का, रोज़ों का हिसाब करके फिदिया दे दिया, तो रब की रहमत से हमें यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से नमाज छोड़ने पर जो अजाब होने वाला था, रोज़ा छोड़ने की वजह से जो अजाब होने वाला था, इन्होंने हिसाब करके अपने पास अभी महफूज किया है कि जैसे अल्लाह वुसअत देता रहेगा, हम थोड़ा थोड़ा करके हाँ गरीबों को, मस्कीनों को, यतीमों को, बेवाओं को, हकदारों को देते रहेंगे, ताकि बाप का, माँ का, भाई का, बहन का, अजीज़ का वो फिदिया अदा हो जाए। अभी सोचा ही है, हाँ इरादा किया ही है, इन्होंने अपने ज़िम्मे ले लिया, हाँ लिख लिया है, अभी इरादा किया है। मोहम्मद का रब अगर उनको अजाब हो रहा होगा, अजाब हटा के अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना देगा। भाई और भी हम बहुत कुछ करते हैं, सदका खैरात करते ही रहते हैं। उनमें से बेहतरीन सूरत यह है कि पहले नमाज़ों को की तकमील की जाए, रोज़ों की तकमील की जाए। कल को मैंने भी चले जाना है, आपने भी चले जाना है, किसी ने नहीं रहना, रहने के लिए कोई नहीं आया, सभी ने चले जाना है। लेकिन खुशकिस्मत इंसान वो है, खुशकिस्मत इंसान वो है जो अपनी ज़िंदगी के हर रोज़, हर लम्हे, हर वक्त ये सोच के कदम उठाता है कि मैं ये कदम उठा रहा हूँ, मेरा ये उठने वाला कदम क्या प्यारे पैगंबर की सुन्नत और शरीयत के मुताबिक है या अपनी मर्ज़ी से उठा रहा हूँ। मेरा कदम जो ज़मीन पे रख रहा हूँ, क्या मेरी ज़िंदगी ये हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और शरीयत के मुताबिक गुजर रही है। याद रखना, मेरे अफ़आल, मेरे काम, मेरी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी, आपके अफ़आल ऐसे गुजरने चाहिए। अगर कोई काफर भी देखे तो काफर देख के कहे ये मोहम्मद का ग़ुलाम जा रहा है, ये आका का चाहने वाला जा रहा है। ये ना हो मेरी ज़िंदगी का अमल, कोई इस्लाम कबूल करना चाहता था वो मुतनफ़र हो जाए। इस्लाम अगर ये है तो हम इस्लाम कबूल नहीं करते। अगर हजूर के ग़ुलाम ऐसे होते हैं, हम इस्लाम कबूल नहीं करते। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेरी ज़िंदगी के शब रोज़ इस तरह गुजरें, मेरा ज़िंदगी का अंदाज़ बताए ये मोहम्मद का ग़ुलाम जा रहा है। सहाबा किसी इलाके में दावत व तबलीग के लिए आते, जिहाद के लिए जाते, जब वो अगले लोग कहते हम आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, कहते इस्लाम पेश करो, सहाबा ये नहीं कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह ये है, इस्लाम की खूबी ये है, नमाज ये है, ज़कात रोज़ा ये है, हज ये है, ये नहीं फरमाया करते थे। सहाबा ये फरमाते थे कि लोगों मेरी तरह हो जाओ, हमारी तरह हो जाओ तो तुम मुसलमान हो जाओगे, जन्नत के वारिस बन जाओगे। आज मैं आप सोचें, मैं आप किसी मैदान में खड़े हो करके ये बात कह सकते हैं जैसे मेरी ज़िंदगी है वैसी ज़िंदगी अपना लो। मुझे यकीन है हमारी ज़िंदगी ऐसे नहीं, लेकिन मेरे भाई मैं कोशिश कर सकता हूँ, आप कोशिश कर सकते हैं, हम इंशाअल्लाह कोशिश तो कर सकते हैं ना। कामिल बनाना, कामल बन जाना ये तेरे मेरे इख्तियार में नहीं, ये अर्शों वाले खुदा के इख्तियार में है। अल्लाह के घर में बैठ के अल्लाह से दिल ही दिल में वादा कर लो, या अल्लाह आज के बाद मेरी ज़िंदगी का कोई काम भी प्यारे पैगंबर की सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं होगा। इरादा आपने करना, सवाब हमारे बुज़ुर्गों को पहुँचना है, उनके नाम पे आज हम अल्लाह के घर में बैठे हैं। सारे इरादा करते हैं भाई आज के बाद मेरी ज़िंदगी का कोई अमल भी प्यारे पैगंबर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं होगा। कोई मस्जिद की ज़िंदगी गुजार रहा है, कोई घर की ज़िंदगी गुजार रहा है, कोई खेतों की ज़िंदगी गुजार रहा है, कोई दफ्तर की ज़िंदगी गुजार रहा है, किसी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला है, वो अपने शोबे में रहते हुए हाँ उलमा से पूछे, हमारे बुज़ुर्ग मौजूद, हमारे पास उलमा मौजूद हैं, हमारे पास अकाबरीन मौजूद हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं। हम किसी काफिर मुल्क में नहीं रहते, मुसलमान मुल्क में रहते हैं। कल क़यामत वाले दिन अगर कोई बंदा ये कहे मुझे तो पता नहीं था,
مجھے تو علم نہیں تھا۔ علماء نے لکھا ہے دارالاسلام میں جہالت کوئی عذر نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ عذر نہیں چلے گا مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے علم نہیں تھا۔ بھائی جو جاننے والے تھے ان سے پوچھا کیوں نہیں؟ آپ نے علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ ان سے پوچھ لیتے، پوچھ کر کے زندگی گزارتے۔ جب میں نے آپ نے یہ ارادہ کر لیا ہے تو یقیناً اللہ نے ہمارا اس ارادے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ الحمدللہ بھائی، جیسے آپ نے دیکھا آپ کے گاؤں میں جامعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گاؤں والے جانتے ہیں، باقی لوگ شاید نہ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا ادارہ دیا۔ ہر سال 5، 6، 7، 8 طالب علم مکمل قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں، اپنے سینوں میں محفوظ کر کے یہ سعادت حاصل کرتے ہیں کہ قیامت والے دن وہ 10 جہنمی افراد کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ ہر سال تیار ہوتے ہیں اور وفاق المدارس العربیہ کا امتحان دیتے ہیں۔ بھائی جس طرح وہاں ایک عظیم الشان سلسلہ ہے، باہر کے طلبہ بھی پڑھتے ہیں، گاؤں کے طالب علم بھی قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، اسی طرح آپ کی اس مسجد میں دوستوں نے یہ ارادہ بنایا ہے، اور ارادہ بندہ کرتا ہے پایا تکمیل تک اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچاتے ہیں۔ دنیا میں رہنا کسی نے نہیں، سبھی نے چلے جانا ہے، لیکن اگر اس طرح کا کام اگر ہو جائے تو یہ پیچھے صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ جن دوستوں نے جامعہ صدیق اکبر اور یہ مسجد اس جگہ تک پہنچانے میں جتنی کوشش کی ہے، میں آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ آپ نے اخلاص کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کیا اور کرتے رہے۔ چلے تو جانا ہے، جب ہم چلے جائیں گے تو ہمیں قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا، ہمارے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ مسجد کی انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا، جیسے وہاں پر مدرسے کی ایک صورت ہے، اسی مسجد کے پچھلے حصے میں، یہ پچھلا پلاٹ جو ہے انہوں نے خریدا ہے، لیا ہے کہ یہاں پر بچوں کے قرآن حفظ کرنے کے لیے ایک درسگاہ بنائی جائے۔ صبح تہجد سے لے کر شام تک، شام سے صبح تک مسلسل قرآن پاک کی یہاں پر تلاوت کی جائے۔ میرے دوستو، ایک وہ بھی ہے کہ میں اور آپ مدرسے جاتے ہیں، قاری صاحب بچوں کو ہمارے گھر میں بھیجو، ہم نے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، بچے آ کے گھر میں قرآن پڑھ دیتے ہیں، کبھی آدھا گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں۔ 1 گھنٹہ جب قرآن پڑھ دیتے ہیں تو ہم لوگوں کو بتلاتے پھرتے ہیں، دوستو ہمارے گھر مدرسے کے بچے آئے تھے، اللہ کا قرآن پڑھ گئے ہیں، برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں رحمتیں، بیماریاں پریشانیاں دو ختم ہو گئے۔ میرے دوستو یہ تو 1 گھنٹہ برکت آپ کے لیے پہنچی، کیفیات یہ بنی ہیں، اثرات یہ بنے ہیں۔ اگر آپ کی محنت سے، آپ کی کوشش سے درسگاہ بن جائے، درسگاہ بننے کے بعد یہ ادارہ بن جائے، دیر رات یہاں کے بچے، باہر کے بچے، ہم مسلمانوں کے بچے یہاں سے قرآنی علوم سے فیض یاب ہو کر جائیں گے تو میرے آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں ختم ہوتی جائیں گی۔ تو اس کے لیے بھی، اپنے ایصال ثواب کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اپنے ماں باپ کے لیے بھی، عزیز و اقارب کے لیے بھی، جتنا کسی کے پاس ہمت ہے، حوصلہ ہے کہ یہ درسگاہ بن جائے، اور بننے کے بعد یہاں پر قرآنی علوم و معارف کا سلسلہ چل جائے، ہمارے لیے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ جو یہ چاہتا ہے تو اپنی جگہ سے اٹھے، جتنی ہمت توفیق ہے اس درسگاہ میں اپنا حصہ ملائے، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ ہمارے بزرگ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ ثواب ملے گا۔ یہ ادارے 1-2 دن کے لیے نہیں ہوتے، یہ قیامت کی صبح تک یہ ادارے چلنے ہوتے ہیں۔ ان اداروں نے قیامت کی صبح تک قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہونی ہیں۔ ہاں، معصوم بچوں کے سینوں میں قرآن نے محفوظ ہونا ہے۔ میرے بھائی ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ نہ سوچو میرے پاس نہیں ہے، 10 روپیہ بھی ہیں، اٹھ کے
آؤ اپنے قدموں کے ساتھ آؤ. فرشتے لکھ رہے ہیں. آج فرشتے لکھ لیں گے قیامت والے دن. آپ کہیں گے یہ تو آپ نے تھوڑا کہا تھا. ایک ایک کو کھڑا کر کے کیوں نہ لیے؟ آپ ایک ایک کی جیب سے کیوں نہ نکلوا لے؟ ہمیں اس دینے کا اتنا اجر ملا، اتنا ثواب ملا ہے کہ آج ہم حیران ہیں. کاش ہمارے پاس جو ہوتا ہم سارا درسگاہ میں لگا دیتے، جہاں دن رات قرآن پڑھا جانا ہے، دن رات حدیث کا علم ہونا ہے، دن رات شریعت کی تعلیم ہونی ہے. ہائے کاش ہمارا مال لگ جاتا، ہائے کاش ہماری صلاحیت لگ جاتی. میرے بھائی جو نہیں دے سکتے، جن کے پاس نہیں ہے، دل ہی دل میں یہ ارادہ کرو، یہ یقین بناؤ، اللہ مجھے دیتے میں اکیلا ہی پوری درسگاہ بنا دیتا. اللہ آپ مجھے دیتے میں پورا انتظام کر دیتا. استاد رکھتے میں استاد کے وظیفے کا انتظام کر دیتا. اللہ آپ مجھے دیتے تو میرے بھائی نہیں دے سکے پریشان نہ ہو. ارادہ نیت تم کا لو، جیسے دینے والوں کو ثواب ہے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اللہ جاننے والے ہیں، علیم بذات الصدور ہے. نہیں ہے تو دل میں ارادہ کر، اللہ ہوتا میں اکیلا ہی بنا دیتا، اللہ میں بھی حصہ ڈالتا. ارادہ تم کر لو، سارا ثواب محمد کا رب آپ کو بھی عطا فرمائے گا. بھائی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. پورا ٹائم ہو گیا. جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، بھائی پہلے بھی گفتگو آپ سنتے رہتے تھے، آج بھی سنی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کئی دنوں سے طبیعت بہت خراب تھی. بھائی نے کہا نہیں آپ نے آنا ہے، تو میں تو ان کے حکم کا پابند ہوں، آ گیا ہوں. بہرحال بے ترتیب، مجھے پتہ ہے میں نے بے ترتیب باتیں کی ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اب تمام دوست ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما لیں. دعا کرتے ہیں. اور دعا کریے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ تعالی الصمد لم یلد اللہ تعالی الصمد. مجھے جب بھی پتہ چلتا ہے نا، جب بھی کہ میرے گاؤں میں فلاں آدمی دنیا سے چلا گیا، میں پہنچ سکوں نہ پہنچ سکوں، اسی وقت آ سکوں یا دیر سے آ سکوں، میں صرف ترغیب کے لیے کہتا ہوں. میں اپنے ادارے میں، جہاں جن کو میرے ادارے کا پتہ ہے ان کو تو پتہ ہے، میں اساتذہ سے کہتا ہوں میرے گاؤں میں فلاں آدمی فوت ہو گیا ہے، آج صبح سے لے کر اس وقت تک جتنی تعلیم ہوئی ہے سب کا ثواب ہمارے بزرگوں کو پہنچا دو. آج بھی صبح نماز پڑھ کے میں نے اپنے جو بڑے استاد تھے، میں نے ان سے عرض کیا استاد جی ہمارے بزرگ دنیا سے چلے گئے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ تعلق اسی دن کے لیے رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ تعاون اسی دن کے لیے کرتے ہیں، ہمارے ساتھ محبت اسی دن کے لیے کرتے ہیں کہ یہ وقت آئے گا ہم چلے جائیں گے، کوئی ہمارا چلا جائے گا، یہ سال ثواب کر دیں گے. میں نے آج بھی منت بھی کی، استاد کو کہا لجاجت کے ساتھ استاد جی ہمارے ایک بزرگ دنیا سے چلے گئے ہیں، میں نے دعا کے لیے بھی جانا ہے. آج صبح سے لے کر اس وقت تک جتنی تعلیم پورے ادارے میں ہوئی ہے سب کا ثواب ہمارے بزرگوں کو پہنچا دو. بھائی شاہ صاحب نے کہا کئی قرآن جو ہیں آج ہمارے ادارے کے اندر کل بھی پڑھے گئے، آج بھی پڑھے گئے. اسی طرح بھائی مجھے پرچی دی گئی ہیں، اس میں بھی قرآن پاک لکھے ہیں کہ بزرگوں کے لیے 100 قرآن پاک تلاوت کیا گیا. کتنی خوش قسمتی ہے، 100 قرآن پاک تلاوت کیا گیا، 2000 کلمہ شریف، 10 لاکھ درود پاک، اللہ اکبر، 365 مرتبہ صلاۃ التسبیح، 365 مرتبہ تہجد کے نوافل. اب یہ یاد رکھیں صلاۃ التسبیح تہجد کے نوافل، جو کوئی کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا. میں کہوں نا جی کہ میرا فلاں دنیا سے چلے گا، ان کی نمازیں رہیں گی، چلو میں ان کی جگہ قضا کر لوں، ایسے نہیں. یہاں پر جو لکھا ہے صلاۃ التسبیح یا نفل نماز، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھی گئی اور پڑھنے والے کو جتنا ثواب ہوا اس نے وہ ثواب سارا کا سارا بزرگوں کو پہنچا دیا. 365 مرتبہ جو تہجد کے نوافل پڑھے گئے ہیں تو 366 ہوں گے، تو یہ تہجد کے نوافل پڑھ کر کے انہوں نے جو ثواب ان کو ملا وہ سارا کا سارا ثواب بزرگوں کو پہنچا دیا. جی جی
ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھائی گھر میں ابھی تک جتنا قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، درود پاک پڑھا گیا، سورہ یاسین پڑھی گئی، سورہ تبارک الذی پڑھی گئی، اس کے علاوہ جتنا ذکر و اذکار ہوا، خیر خیرات ہوئی، جتنی بھی اصال ثواب کی صورتیں اختیار کی گئی، اللہ تبارک و تعالی اخلاص نصیب فرمائے، اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ اخلاص کے ساتھ بھائی دعا کریں، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا ارحم الراحمین، یا الہ العالمین، واعظ و نصیحت ہوا، بزرگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نعت پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت ہوئی۔ اس کے علاوہ یا اللہ جو ذکر و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، خیر خیرات کی جتنی صورتیں اختیار کی گئی، اپنی بارگاہ عالی میں مولا اپنی رحمت سے قبول فرما۔ یا اللہ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے کمزور ہیں، یا اللہ ہر عمل میں کمزوری ہے، یا اللہ ہماری کمزوری نہ دیکھ، یا اللہ ہم حضور کے امتی ہیں، یا اللہ حضور کے غلام ہیں، یا اللہ کمزوریوں کو معاف کر کے جیسا پڑھا گیا جیسا یا اللہ ذکر و اذکار ہوا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ یا اللہ اس سب کا ثواب آدم سے لے کر آج سے لے کر قیامت تک تمام انسان، تمام مومنین مومنات کی روحوں کو پہنچا۔ یا اللہ ہمارے گاؤں کے جتنے بڑے چھوٹے چل گئے ان کی روحوں کو پہنچا۔ یا اللہ بالخصوص اپنے بزرگ بھائی رفیق، عتیق، عثمان، عمران، فرحان، ان کے والد محترم یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے یا اللہ جمع ہے، یا اللہ سب کا ثواب ان کی روح کو پہنچا، یا اللہ ان کی روح کو پہنچا۔ یا اللہ اہل ایمان جب دنیا سے جاتے ہیں تو آپ جو پہلے جا چکے ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ اللہ ہمارے بزرگوں کی ہمیں یقین ہے آپ نے ملاقات کروا دی ہوگی، ہم مزید دعا کرتے ہیں ہمارے بزرگوں کی ملاقات اللہ صحابہ کے ساتھ کروا دے، اللہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کروا دے، اعلیٰ علیین میں اللہ ان کو بہترین جگہ نصیب فرما دے، قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، قبر کی سختیوں سے بچا لے، آخرت کی منزلوں کو آسان در آسان بنا دے، میدان محشر ساری امت کو حضور کی شفاعت نصیب فرما، حضور کے ہاتھوں کوثر کا پانی نصیب فرما، جنت میں حضور کا پڑوس نصیب فرما۔ اللہ بزرگوں کی حفاظت فرما، لواحقین کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، خاندان کو، اللہ درجہ بدرجہ سب کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما، سب کو صبر نصیب فرما۔ یا اللہ والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جس کام پہ لگا کے گئے ہیں یا اللہ اس کام پہ یا اللہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ نصیب فرما۔ اللہ زندگی کے جتنے ایام و سانس باقی ہیں اپنے دین کی اشاعت، حفاظت اور یا اللہ بلندی کے لیے ہمیں قبول فرما۔ اللہ اس مسجد بن گئی، اللہ مدرسہ بنانے کے لیے دوستوں نے تعاون کیا ہے، یا اللہ قبول فرما، اس سے پہلے بھی کرتے رہے قبول فرما، آئندہ کرنے کے عزائم اور ارادے ہیں یا اللہ وہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے دین کی اشاعت، حفاظت، بلندی کے لیے یا اللہ جو عزائم منصوبہ جات ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے پایا تکمیل تک پہنچا، اپنی رحمت سے پایا تکمیل تک پہنچا۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی رشتہ دار چھوٹے بڑے قبروں میں جا چکے اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ ہمارے ذمے بھی آج تک اگر کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ ہے یا اللہ اس پاک مجلس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اللہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے ہم مسجد سے باہر نکل سکیں گے یا نہیں نکل سکیں گے، کل کس نے دیکھا ہے، اگلا مہینہ کون دیکھے گا، اگلا سال کون دیکھے گا۔ اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اللہ گھروں میں مرد عورتیں موجود اللہ ان کو بھی معاف فرما دے۔ اللہ حضور کی ساری امت کو معاف
فرما دے۔ اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ یا اللہ گھروں میں بیمار ہیں، یا ہم میں سے کوئی بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، یا اللہ جہاں بیمار جیسا کوئی بیمار ہے، مرد بیمار ہے، عورتیں بیمار ہیں، بڑے بیمار ہیں، چھوٹے بیمار ہیں، اللہ پروردگار سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ کسی دکھ تکلیف پریشانی میں ہے، اللہ تمام دکھوں پریشانیوں کو ختم فرما کے پرسکون زندگی نصیب فرما، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، دلوں میں جتنی دعائیں التجائیں آرزویں ضروریات لیے بیٹھے ہیں، یا اللہ تمام ضروریات کو شریعت کے مطابق پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔